بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام سننے اور دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پروگرام کی تعریف کی، پیغام بھیجے اور کال کی، اور یوم دفاع کی مناسبت سے شروع کیے گئے سلسلے کو سراہا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف۔ کل آپ کو لفظ دیا تھا آتش فشاں۔ آتش فشاں ایک ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جو لاوا اگلتا ہے، آگ برساتا ہے، شعلے بپا کرتا ہے، ایک لاوے کی صورت، اور پھر اس آگ کی راکھ دور دراز علاقوں میں پھیل جاتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہو ہیتھرو ایئرپورٹ کے پاس ویزیبلٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور آسمان پہ کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ اس کا جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ ماؤنٹ فیجی میں آتش فشاں نے آگ اگلنی شروع کر دی، جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ شکریہ۔ کل کے لیے لفظ ہے آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ مطلب تلاش کیجئے، مفہوم کو سمجھیے، جملے میں استعمال کر کے کمنٹس میں لکھ بھیجئے تاکہ کل انشاءاللہ تعالی اس پہ بات ہو سکے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کے پسندیدہ حصے، یعنی کل کے سبق کا ریکیپ، دہرانا۔ اور کل ہم نے سورہ لہب پڑھی تھی۔ اس میں 3 اہم نقطے ہیں جنہیں آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ سورہ لہب کا مفہوم آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سب سے پہلے تو ابو لہب کے خاتمے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ کہہ دیا گیا کہ اس کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی اور اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کی بیوی چونکہ اس کی سازش میں شریک تھی اس لیے وہ بھی گردن سے جکڑی جائے گی۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے سورہ قریش کی، اور اردو ترجمہ پڑھیں گے مولانا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور انگریزی ترجمہ پڑھیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کے دی نوبل قرآن سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اور گھر کون سا تھا؟ حرم شریف، کعبہ شریف، جو اس وادی میں آباد کیا گیا تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیکاز آف دا فیملیئرٹی آف دا قریش، دیٹ از دیئر فیملیئرٹی ود دی ٹرپس آف ونٹر اینڈ سمر، یہ تجارتی سفر جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے۔ دے مسٹ ورشپ دا لارڈ آف دس ہاؤس، ہاؤس کعبہ شریف، who gave them food against hunger and gave them security against fear۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس خوبصورت سورہ کے عمومی مفہوم کو آسان بنا کر پیش کر رہا، عرض کیا ہے، حیرت کی بات ہے کہ شاکر نہیں قریش، حیرت کی بات ہے
کہ شاکر نہیں قریش، کیا 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 نہیں عطا میں نے تمہیں قریش۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ تم لوگ میرا شکر نہیں ادا کر رہے، کن مشکل حالات میں نے تمہیں کیا کیا عطا نہیں کیا، صرف اس لیے کہ مانگی تھی بابا نے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہ اتنا کرم صرف اس لیے کیا تھا کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہم آگے چل کے اسے تفصیل سے بھی پڑھیں گے، آج صرف اتنا ہی عرض کر دوں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں نے ایک آبادی کو اس وادی میں لا بسایا ہے جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، اس لیے تجھ پہ اپنا نظر کرم کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اس لیے کہ مانگی تھی بابا نے دعائیں، یہ مفہوم میں نے نکالا ہے۔ اس گھر کی بدولت تمہیں سب کچھ عطا کیا، صرف اس لیے کہ تم کعبہ شریف کے متولی ہو، رکھوالے ہو۔ امن بھی ہے، دولت بھی، تو شکر ادا کرو۔ امن بھی ہے، دولت بھی، تو شکر ادا کرو۔ سب کچھ عطا کر دیا میں نے تمہیں قریش۔ اے قریش، تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، تو تم ہر حال میں اور ہر وقت میرا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، بہت ہی زبردست پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا مفہوم سمجھنے اور اس کلام کو ترتیب دینے میں کہ اسے آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکوں بہت وقت لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ نعوذ باللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، آمین۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے اور کمنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں یوم دفاع کے سلسلے کی طرف۔ آج کی نظم میں بھارت کی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے، تم سے نہیں شکایت، ہم ساتھ رہتے تھے۔ یہ میں عوام سے مخاطب، تم سے نہیں شکایت، ہم ساتھ رہتے تھے، پھر جب ہم نے دیکھے تیور تو الگ ہوئے۔ جب تم نے دیکھا کہ انگریز جانے والا ہے تو تم نے سوچا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرو گے، تو ہماری جو لیڈرشپ تھی اللہ کے حکم سے بھانپ گئی تمہارے ارادوں کو۔ کشمیر پہ قبضہ کر کے اچھا نہیں کیا، بنگال کو ہم سے توڑ کر اور برا کیا۔ ناظرین، یہ کلام قافیہ ردیف کے حوالے سے مت دیکھیے گا، یہ کانسیپچول ڈومین میں لکھا گیا ہے، بھارت کی عوام کے نام پہ پیغام ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کلاسیکل شاعری کا حصہ نہیں۔ شکریہ۔ بنگال کو ہم سے توڑ کے اور برا کیا، قانون بدل رہے ہو، تاریخ پلٹ رہے ہو، مغلوں کے اس دور کا بدلہ آج لے رہے ہو، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اب سے 2-3 صدی پہلے مغلوں نے تم پہ قبضہ کیا تھا، وہ تمہاری کمزوری تھی، لیکن آج تم اس کا بدلہ لے رہے ہو مسلمانوں سے، جو مسلمان پیچھے وہاں رہ گئے۔ آزاد صاحب کی باتوں میں آ کے ٹھیک ہے، سہ لیں گے، رہ لیں گے، پر تم مودی کو سنبھالو۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، جس حال میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اس وقت کو گزار لیتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنا مقدر سمجھتا ہے۔ یہی ایمان کی مضبوطی ہے۔ رہ لیں گے، سہ لیں گے، پر تم مودی کو سنبھالو۔ مذہب کی نفرت میں جو بیج اس نے بویا ہے، جنتا اس کو کاٹے گی آنے والے برسوں میں۔ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ جنتا اس کو کاٹے گی آنے والے برسوں میں، تم سے نہیں شکایت، ہم تو ساتھ رہتے تھے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں احکام الہی کے
گولڈن ورڈز کی طرف، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب تک ہم الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ اور جزاک اللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اللہ سے توبہ کی بھیک مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ ناظرین، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے الفاظ کے ساتھ جو ایک ایک لفظ عربی کا لگا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ، استغفر اللہ۔ یقین کیجئے، جب آپ موقع کی مناسبت سے ان فریزز کو استعمال کریں گے اور آپ کے بچے سے استعمال کریں گے سمجھ کے، تو آپ کے کام میں بڑی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ روک لے گا کسی بھی غلط کام سے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہدایت ڈالے گا، یقین کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کے پاس وقت سے پہنچتی رہیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجئے کہ ہماری محفل کو جوائن کریں، شرکت کریں۔ شکریہ کا موقع ہے، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔